میرا نام صہیب ہے جی اور جی میرا تعلق ملتان شہر سے ہے. اچھا. اور میں تقریباً جو اس مرض میں روحانی جو مجھے مسئلہ تھا، پہلے تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. جی. پھر ظاہر ہے کہ وقت گزرتا رہا، تکلیف بڑھتی رہی. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو ہم دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک شیطان نے مجھے جکڑ رکھا تھا، تو شیطانی وسوسات تھے اور بیماری بھی تھی کئی. میں یعنی کہ جس نے مجھے جو بتایا اس کے پاس میں چلا گیا ہوں، پریشان تھے. لیکن پریشان تھا. لیکن اس میرے دل میں ایک وہ تھا کہ ایک توحید تھی، توحید کی تھوڑی سی کرن تھی، ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ میرا جو کوئی بھی ہے شرع مطابق میرا علاج ہو. لیکن میں پھر بھی یہ مجھے اللہ کی طرف سے یا شیطان کے وسوسوں کی طرف سے ایسا تھا کہ مجھے یہ چیزیں ڈی ٹریک کر دیتی تھی، یعنی کہ دوسری طرف لے جاتی تھی. پھر ایسے کرتے کرتے تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ حق خطیب کے پاس جائیں، وہ علاج کر دیں گے آپ کا، یہ ہے. آخر کار میں تنگ آ کر 2022 میں اگست میں حق خطیب صاحب کے دربار پر گیا ہوں. ادھر جو ان کا آستانہ ہے، پہلے مجھے نہیں پتا تھا آستانہ ہے، دربار ہے. میں ادھر گیا ہوں تو ادھر میں نے دیکھا ہے کہ کافی تعداد میں لوگ تھے. اچھا جی. پھر اس کے بعد میں نے وہاں ان سے دم کرائے تو انہوں نے کہا کہ آپ 7 دم کرائیں گے آپ کو ہے نا شفا مل جائے گی، یہ اللہ والوں کی جگہ ہے. تو پھر میں نے وہاں بہت کچھ آبزرو کیا. آپ کو جو 7 دم انہوں نے کہے تھے کروانے، کیا آپ کو انہوں نے وہاں پہ رہائش دی تھی کہ یہاں پہ آپ رہیں اور دم کروائیں؟ کیونکہ آپ تو ملتان سے آتے ہیں نا، دم کروانے گئے تھے، تو وہ کیا طریقہ کار تھا؟ نہیں، رہائش نہیں دی انہوں نے. اور میں ملتان سے، یعنی کہ لوگ تو کافی دور سے آتے ہیں، کراچی سے بھی آتے تھے، وہ ایک دن کے لیے آتے تھے، اگلے دن چلے جاتے تھے. اور میں بھی ملتان سے آیا ہوں. پھر اس کے بعد نا وہاں پر یعنی کہ راول پنڈی میں میری سسٹر کا گھر تھا، تو وہاں سے میں آتا تھا یعنی کہ ہر ہفتے، جس پہ میرے کافی خرچہ ہوتا تھا. یعنی کہ اور میں تقریباً 8 سال سے میری کوئی جاب بھی نہیں تھی. لیکن جیسے میں آیا ہوں مجھے پتہ ہے، میں نے ان کے 7 چکر لگائے دم کے لیے. میں نے کہا 7ویں میں شاید شفا مل جائے. یعنی وہ تو شفا تو اللہ دینے والا اللہ ہے، کہ ہم اسباب استعمال کریں کہ کچھ ہو جائے. لیکن وہاں میں نے کچھ چیزیں دیکھی. کیا دیکھا؟ کیا وہ اصل بتائیں. شفا کے لیے تو بندہ جاتا ہے، وہ اخراجات اس کے لگتے ہیں، وہ تو کوئی بات نہیں. لیکن وہاں پہ آبزرویشن آپ کی کیا تھی؟ آپ نے کیا ماحول دیکھا؟ کیا آپ نے محسوس کیا؟ کیونکہ وہ اکثر جو ہیں خطیب صاحب وہ ولایت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں ولی ہوں. اس کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں نا جی، انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. جبکہ ولایت میں سلسلہ یہ نہیں ہے. جو ولی ہوتا ہے لوگ اسے پہچانتے ہیں، جی یہ اللہ کا ولی ہے. جو منہ سے اقرار کرتا ہے نا میں اللہ کا ولی ہوں، ایسا شخص کبھی ولی نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ آپ وہاں پہ گئے ہیں، آپ نے انہیں دیکھا ہے، تو انہیں کیسا پایا؟ کیا ان کا دم کا طریقہ تھا؟ میں نے جو اپنے یعنی کہ 7 دموں کے اندر، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا جب 7ویں دم پہ بھی مجھے آرام نہیں آیا تو میں نے کہا کہ اب مجھے اجازت ہے کہ میں جا سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا اور دم ہوں گے. پھر میں ایک اور دم کرایا. پھر اس نے کہا نہیں بیٹا ایک اور ہوں گے. پھر میں نے ایک اور کرایا 9. اس کے بعد میری میں نے کہا میں تھک گیا بالکل. مجھے بالکل بھی مجھے فرق نہیں پڑا. پھر اس کے بعد میں نے چیزیں دیکھی کہ بھائی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں ولی ہوں، لیکن ہے نا ولی ایک تو سب سے بڑی بات کہ وہ اپنے آپ کی تشہیر نہیں کرتا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے. دوسری بات ان کا جو لباس وہ بھی میں نے دیکھا شریعت کے مطابق نہیں تھا. پھر ایک نماز کے اوقات اور جو نماز اور سنت کا طریقہ جو میں نے اپنی جماعتوں سے یعنی کہ دوسرے لوگوں میں دیکھا، یعنی کہ جو اللہ والے ہیں، تو وہ بھی ان میں نہیں تھا. تو ان کا شیڈول کیا تھا؟ اوقات کار کیا تھے؟ وہ کب بیٹھتے تھے، کس ٹائم دم کرتے تھے، اور کب وہ لوگوں سے اوجھل ہو جاتے تھے؟ وہ یہ تھا کہ پہلے تو وہ بلاتے تھے کہ آپ ہے نا مغرب کے ٹائم آ جائیں سب. تو لوگ ان کا ویٹ کرتے تھے. وہ آتے تھے 11 بجے، یعنی کہ 5 گھنٹے لوگ وہاں پر دربار میں بیٹھ کے ان کا ویٹ کرتے تھے. پھر جب وہ آتے تھے تو پھر لوگ ہے نا ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے. میں دیکھتا تھا تو مجھے بڑی کراہت محسوس ہوتی تھی کہ میں کیوں کھڑا ہوں. لیکن ہے نا پھر میں تو ایک قسم کا مریض تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن اندر میرے ایک آواز تھی ضمیر کی جو مجھے کہتی تھی یہ صحیح نہیں ہے. پھر تو اس کے بعد میں نے اور بھی کافی چیزیں دیکھی. رات کو ایک دم ہوتا تھا 11 بجے. پھر اس کے بعد ایک رات کو دم ہوتا تھا تقریباً 3 یا 4 بجے. اس کے بعد جو ان کے مریدین تھے میں نے ان کو دیکھا. میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں تو وہ کوئی نہیں آتا مرید، ان کے کوئی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. میں نے انہیں نہیں دیکھا. جو ان کی دربار کے اندر ہی مسجد نہیں، وہ دربار سے باہر ہے مسجد.
تو ان کے مرید نماز نہیں پڑھتے، وہ ان کی ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن میں نے ان کو کسی ایک کو بھی ہے نا میں نے نماز پہ واللہ عالم کوئی ایک ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا جو ان کے دربار پہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ لیکن جب میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو وہی مرید ہے نا، جب وہ چلے گئے تھے حق خطیب صاحب تو وہ دھمال پا رہے تھے۔ مجھے یہ چیز بھی میں نے کہا یہ بھی شریعت کے مطابق نہیں، اللہ والوں اگر اللہ والوں کی یہ جگہ ہے تو یہاں پر دھمال اور غیر شرعی کام، تو پھر مجھے ہے نا یہ ہوا کہ اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور میں ہمارے پاس کس طرح آپ پہنچے اور یہاں پہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ یہ ایک اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملوانا تھا، ایک دل میں میرے تھا نا کہ یا اللہ میرے ایک جو شریعت کے مطابق اور جو اس سے میرا علاج ہو، جو توحید پرست ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر مجھے تکلیف ہے تو میں اللہ سے دعا مانگتا تھا۔ مجھے ملے شبیر بھائی سے میری ملاقات ہوئی، وہ بھی اللہ نے ایک وہ وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، اسباب بنائے، تو شبیر بھائی نے نا مجھے بلایا یہاں پر آپ کے پاس، اور آپ نے مجھے دم کیا، تو الحمدللہ اس پہ میں نے یہ سنا بھی، جو چیز پڑھی گئی ہے مجھے سمجھ بھی آئی، اور جو چیز میں نے سنی اس کا مجھے اثر بھی ہوا، اور الحمدللہ اب مجھے نا بہت افاقہ، اور میں بالکل صحیح ہوں، صحت یاب۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، یہ تو ہم نے دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ یہیں پہ آئے ہیں تو شفا ملی، شفا تو من جانب اللہ جی، اللہ رب العزت کسی کے ہاتھ سے دیتے، ہم کہتے ہیں ضروری ہمارے پاس۔ بات یہ ہے کہ جو بھی روحانی علاج کرتا ہے اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس ضرور جائیں، لیکن جو خلاف شریعت کام کرتا ہے، جو بدعت کا جو مرتکب ہے، ایسے شخص سے بچنا چاہیے، کبھی علاج نہیں کروانا چاہیے۔ تو آپ یہاں پہ آئے ہیں، ہم نے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو مکمل طور پہ صحت یاب فرمائے، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع دائمہ نصیب